اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ گزشتہ تفسیر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھے تھے کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ قرآن مقدس ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا، یہ آپ کو بتائے تھے ہم نے۔ تو وہی بات یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہارا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مقدس ایک ساتھ پورا نازل ہونا تھا تو ہم اس کو مانتے تھے، اب چونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہو رہا جس کی وجہ سے ہم ان کو نہیں مان رہے، یہ تمہارا سوال ہے اور یہ اعتراض ہے۔ تو یہ بات بتاؤ کہ جو دیگر انبیاء تھے، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے جو تمہارے پاس انبیاء آئے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری شریعت لے کر آئے تھے کتاب کی شکل میں، اور تم نے کیا کہا؟ ہم نہیں مانتے۔ جب پوری کتاب نازل ہو رہی تب بھی نہیں مان رہے، جب تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا تب بھی نہیں مان رہے، تو گویا کہ کمی ہم میں نہیں ہے، کمی کس میں ہے؟ تم میں، چوری تم میں ہے۔ تھوڑی تھوڑی کی بات بھی نہیں مان رہے اور پوری پوری کی نہیں مان رہے، اس کا مطلب آپ کو ماننا ہی نہیں ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی کتابیں لے کر آئے، سب لے کر آئے، پھر آپ نے ان کو بھی نہیں مانے، ان کو بھی نہیں مان رہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں۔ اور نبیوں میں سے سب سے پہلے نبی جو پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نبی اور رسول میں چھوٹا ایک فرق ہے۔ رسول کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت عطا فرمائے، جس کے اوپر کتاب بھی نازل ہو، سمجھ میں آئی بات؟ جس کے اوپر کتاب نازل ہو، نئی شریعت ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور یہ رسول کے اوپر جو کتاب نازل ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل ہوئی؟ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان کے سپورٹ میں، یعنی ان کے کتاب کو آگے بڑھانے کے لیے کس کو بھیجا اللہ نے؟ ان کے ساتھ ان کے بھائی کو۔ ان کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو یہ ہارون علیہ السلام جو ہے نا، وہ پیغمبر نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو نبی کا کام یہ رہتا ہے، تھوڑا فرق ہے۔ پیغمبر اسے کہتے ہیں جس کو نئی کتاب دی گئی، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی بات کو آگے لے کر چلنے والے ہیں۔ سمجھنا؟ ہاں، آدم علیہ السلام نبی ہے۔ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے، رسول نہیں۔ آدم علیہ السلام ہاں، ان کے واسطے مستقل کتاب نہیں تھی۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کو باضابطہ کتاب دی گئی، یہ دی گئی، تمام کے تمام تعلیمات دی گئی۔ اور رسول کے جو سب سے پہلے مخاطب ہوتے ہیں حضرت رسول کے، وہ کفار مکہ ہوتے، مشرکین ہوتے۔ اور جب آدم علیہ السلام آئے تو دنیا میں کوئی تھا بندہ؟ اور جو شرک پھیلا، کفر پھیلا، کہاں سے پھیلا آپ کو تو معلوم ہوگا نا، حضرت نوح علیہ السلام سے بت پرستی پہلی۔ تو جو پیغمبر کا سب سے پہلے ٹارگٹ اور مخاطب جو رہتا وہ کون رہتا؟ کافر لوگ۔ سمجھ آ رہی؟ کافر مشرک جو لوگ رہتے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام نبی ہے، نبوت یعنی پیغمبر کا جو سلسلہ ہوا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر اس کے اندر مانے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء، اور قرآن مقدس کے اندر ہے 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ رسول اور پیغمبر ہے ایک ہی سے، البتہ نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہے، بس نام ہے۔ بس فارسی میں بولتے اس کو پیغمبر، یعنی پیغام کو پہنچانے والا۔ رسول اس کو بولتے ہیں جو لانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، اس کا فارسی میں ہے۔ تو 25 پیغمبر کا قرآن مقدس میں ذکر ہے، زیادہ کا نہیں ہے، پوروں کا۔ اس لیے کہ جو قرآن ہے وہ نصیحت کی ہے، وہ کہانی کی، قصے کی،
دل بہلانے کی، نیند نہیں آ رہی تو اس کی نہیں ہے، بلکہ جس کا جو زندگی تھی ہمارے سامنے، تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو سبق حاصل ہونا تھا ان کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو مقصود اس کا کیا ہے؟ ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ہم کو ہدایت کرنا ہے، قصہ کہانی وغیرہ اس کا نہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے پیغمبر ہم نے کچھ رسولوں کو بھیجے، ایسے رسولوں کو بھیجے جن کی باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور کچھ رسول ایسے بھیجے جن کی باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو اس کا بات معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ جو دے دے ان کو اتنی معلومات تھی، پورا علم غیب آپ کو نہیں تھا۔ علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو ہم نے آپ کو بیان کیا رسولوں کا، وہ علم ہم نے آپ کو دیا، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا علم آپ کو ہم نے نہیں دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں کے ایک بات فرما رہے ہیں۔ اور رسولوں کا کام کیا رہتا؟ رسولوں کا کام یہ رہتا کہ جنت کی ترغیب دلانا، جہنم سے ڈرانا۔ دیکھو بھی قبر کے عذاب سے بچو، اگر نیک عمل کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کرو، جنت کے کام بتاتے تھے، جہنم سے بچنے کے کام رسول بتاتے تھے۔ اس لیے کہ کل کوئی یہ کہنے والا نہ ہو، اے اللہ میں تو تیرے اسلام لاتا تھا، میں تیری ذات پہ ایمان لاتا تھا، مگر مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اس لیے یہ آپشن ختم کرنے کے لیے، بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتے رہے، تاکہ بندوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے اے اللہ اگر کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم تیری بات کو مانتے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ جو لوگوں نے کفر کو اختیار کیا اور جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ایسے لوگوں کو ہدایت دینے کی؟ جو خود آدمی سدھرنا نہیں چاہ رہا، جو خود آدمی اسلام پر نہیں آنا چاہ رہا، جو آدمی خود اسلامی تعلیمات پر توجہ نہیں دے رہا، جو آدمی خود قرآن کو کھول کر نہیں دیکھ رہا، قرآن کی تفاسیر میں نہیں بیٹھ رہا، علماء کے بیان میں نہیں بیٹھ رہا، مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہا، مدارس کی طرف رخ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو کیوں ہدایت دیں گا؟ ہدایت کا ضابطہ یہ ہے کہ محتاج بن کر آؤ، مساجد میں محتاج بن کر آؤ، مدارس میں محتاج بن کر آؤ، علماء کے بیانات محتاجی سے سنو، علماء کا ادب و احترام کرو۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں ہدایت دیں گے ہم، جن کے سامنے اعلانات ہو رہے ہیں، جن کے سامنے پوری دنیا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھو قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ظلم کیسے کیا؟ ان کے سامنے صدا لگائی گئی، ان کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے، ہمارے کو دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا کے اندر ہم مارے پھر رہے ہیں، ذلت میں جا رہے ہیں، پستی میں جا رہے ہیں، اس کے باوجود قرآن کی طرف رجوع نہیں کرنا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر جو لوگ اللہ سے دور جائیں گے نا، تو ہم کو بھی ایسے لوگوں کی غرض نہیں، اللہ بھی ان کو لوگ ہدایت بھی نہیں دیں گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کریں گا۔ پھر وہی ایک راستہ ہے، جب ہدایت کا راستہ نہیں ہے تو کیا ملیں گے؟ پھر جنت کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو ملیں گے کیا؟ پھر وہی فرما رہے الا طریق جہنم خالدین فیہا، اور اس میں کتنے دن رہیں گے؟ اگر اللہ کا پھر بھی انکار کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے نعوذ باللہ اسلام سے نکل گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم۔ اگر گناہ کرتے 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 آخر میں ایمان تو بھی رہا، پھر بھی گناہ کرتے دنیا سے چلے گا، شراب پیتے، زنا کرتے، چوری کرتے ہوئے ایسا چلے گا تو کبھی نہ کبھی اس کو، مگر پھر بھی جہنم کا مزہ اس کو چکن اللہ مان ولا فیس۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تم یہ سمجھ رہے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں کیسے جہنم میں جائیں گے، اللہ فرما رہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیا فرما رہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جہنم میں یا جنت میں سب کو پہنچانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے تو پوری امت کو ہدایت دے دیں گے، ہم چاہیں گے تو کسی کو نہیں دیں گے، یہ ہمارے قبض قدرت میں، اختیار میں، ہماری بادشاہت میں، اور یہ میرے اوپر مشکل نہیں ہے۔ اتنے کروڑوں لوگ نافرمانی کریں گے تو اللہ کی شان کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے جنت کو بھرنا اور جہنم کو بھرنا ہمارے لیے کوئی مشکل۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو صحیح بات، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں ہم نے تمہارے پاس رسول کو حق تعلیمات دے کر بھیجا۔ اب ہمارا یہ کہنا ہے رسول تو آگے دنیا میں، اب کوئی رسول نہیں، پیغمبر نہیں، تو پھر اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا؟ یہی علماء پہنچائیں گے۔ جو مدارس میں، مساجد میں علماء ہمارے سامنے موجود ہے، یہ مدارس میں، مساجد میں یہی علماء سے ہم کو دین سیکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا، لوگ بول رہے کہ پہلے جیسے علماء نہیں رہے، چندے کھا رہے، اور ہے تو فراڈیاں کر رہے، اور ہے تو فلاں کر رہے، علماء بھی ویسے نہیں رہے پہلے زمانے سر کے۔ میرے بھائیوں اب جو علماء یہ چھے، اس کے بعد اور واللہ عالم کیسے آنے والے؟ بولتے نا جیسے روح ویسے فرشتے، ہے نا مشہور، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے عوام رہیں گے علماء بھی تھوڑے بہت 19-20 رہیں گے۔ تو اس لیے جو علماء ہے ابھی غنیمت، ان کو غنیمت جانے اور علم حاصل کر دے، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے آپ کہ اگر کوئی اچھا عالم آئیں گا، ایسا نہیں، اب جو ہے غنیمت ہے
ماں حضر ہے اس کو ہم غنیمت. وہی فرمان اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان کو لاؤ گے سیدھے راستوں پر چلو گے تو تمہارے لیے بھرا یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم جنت میں گئے تو ہماری شان بڑی ہو رہی اور تم جہنم میں گئے تو ہم نہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ تمہارا تھا. فآمنوا خیر لکم ایمان لاؤ گے ہدایت کے راستے پہ رہوں گے قرآنی تعلیمات پہ رہوں گے اللہ کے دین کو محتاج سنوں گے دین پر عمل کروں گے فآمنوا خیر لکم تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتری. اور اگر تم انکار کرو گے تم یہ مت سمجھ کو کہ انکار کریں گے اللہ کے دین کے نقصان ہو جائیں گا مسجد گر جائیں گی مسجد یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی مدرسے بند ہو جائیں گے چندہ نہیں دیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے مسجد کو فنڈ نہیں دیں گے تو امامہ نکل جائیں گے جو بھی تم اس کے بعد وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے ہاتھ میں تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں. جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہو تو میرے اور آپ کے چندے کا محتاج رہیں گا میرے اور آپ کے دین کا محتاج رہیں گا میرے اور آپ کے مسجد میں آنے کا محتاج رہیں گا. اور ان کے پاس تو خزانے. وہی فرما رہے کہ دیکھو تمہارے ذہنوں کے گمان کو ختم کرو کہ ہم دین کی مدد نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. ایسا نہیں ہو. ہاں تم ختم ہو دیں گے تمہارے بعد ایسے لوگ اور قرآن کے اندر ہے تم دین کی مدد نہیں کرتے نا مت کرو اللہ ایسی قوم کو پیدا کریں گا جو تمہارے سے اچھا کام کریں. آج دنیا میں لوگ اسلام لے کر آ رہے اور کیسا کام کر رہے ہم قدر نہیں کر رہے ہماری نالائقی ہے. آج مساجد کی قدر نہیں علماء کی قدر نہیں قرآن پاک کی تفسیر کی قدر نہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا جو ہے نا بابری مسجد کا جس نے گرایا تھا وہ بیچارہ کیا نام تھا بندے کا عمر گوتم کچھ بعد میں نام رکھے تھے انہوں نے کچھ تھا نا تو بندے نے کتنی مسجد بنایا بعد میں وعدہ کیا تھا کہ میں کتنی مسجد بناؤں گا اور بنایا کہ نہیں بنایا ابھی ان کا حال حال میں انتقال ہوا شاید. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہمارے سامنے کھڑے کر رہا ہے ایسے لوگ. اور امریکہ کے اندر پہلے زمانے میں ایسا یہ جو عربی ممالک ہے اس کے اندر تقریباً پہلے سمجھو 30% لوگ اسلام قبول کرتے تھے اب تقریباً 70% اسلام کو لوگ قبول کر رہے ہیں جب سے یہ فلسطین کا جو معاملہ چل رہا الحمدللہ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. ہاں میں اور آپ غفلت میں ورنہ جو دین کو قبول کرنا چاہ رہے تحقیق کرنا چاہ رہے وہ دھڑلے سے قبول. وکان اللہ علیما حکیما اللہ مقدس ذات ہے جو جاننے والی اور حکمت والی ہے. پھر بعد میں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اے یہودیوں دیکھو تم دین کے اندر غلو مت کرو. کیا مت کرو؟ عیسائیوں سے فرما رہے کہ دین میں غلو مت کرو جو اللہ کا دین ہے اس کو رہنے دو. دین کے اندر غلو کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو چیز ضروری نہیں ہے اس کو ضروری ٹھہرا دینا. جیسے ہم نے بولے تھے اس سے بولے آپ کبھی بھی زیارت کر سکتے. آپ کو مثال کے طور پر کس کا عزیز اقربا کا انتقال ہو گیا ابھی چلے جاؤ اس کے لیے دن متعین مت کرو 3 دن 40 دن 10 دن 1 سال اس کو متعین مت کرو. اسلام نے آزاد چھوڑ دیا چاہے اب کرو. کوئی ایسا رہتا بہت زیادہ بیٹے سے محبت رہتی ہے اس کو برداشت نہیں ہوتا 3 دن کے بعد بولیں گے تو اب بیچارہ تڑپیں گا ویسی بستر پر. 1 دن چلے جاؤ روز چلے جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس کو لازم ٹھہرا دینا یہ دین کے اندر غلو ہے. دین کے اندر زیادتی مت کرو دین میں غلو مت کرو کمی مت کرو. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اہل کتاب دین میں غلو مت کرو. دین میں غلو کیا مت کرو؟ جیسے جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہاں پر رکھو جس کا جو مقام ہے وہاں پر رکھو. جیسے ہم کیا ہے حافظ صاحب مفتی صاحب اور آپ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر. جو انجینئر اس کو انجینئر بولو انجینئر ان کو بولو ڈاکٹر صاحب ہے. ایک آدمی بیچارہ مستری کام کرنے والا ہے یہ ماشاء اللہ ہمارے نگر سیوک ہے تو مذاق ہو کہ نہیں ہے. تو جو جہاں پر ہے اس کو وہ درجہ دو. وہی فرما رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہے. ان کو پیغمبر رکھو بندہ رکھو. ان کو خدا کیوں بنا رہے آپ؟ ہاں ان کو خدا بنا رہے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا رہے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ جس کا جو درجہ ہے وہاں پر رکھو اس سے آگے مت بڑھو. ہاں محبت اپنی جگہ حضرت علی سے محبت مگر مشکل کشا ہے کیا انہوں. عبد القادر جیلانی اپنی جگہ بزرگ ہے مگر نبی سے بڑھ کے ہو سکتے کیا؟ صحابی سے بڑھ کے ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے. لوگ ان کا وظیفہ پڑھتے. پرسوं عورت یہ بولی میں ماں یا کیا ان کا نام دستگیر کا وظیفہ پڑھ رہی. بولے کہ ہمارے یا غوث ہیں یا غوث پڑھ رہی. بولے ہمارے فلاں شوہر کا یہ شوہر کا میری اچھی حدا نہ کر کے میں یا غوث پڑھ رہی. یہ غلو نہیں ہونا. ولی علی اور ولی نبی الگ ولی الگ اور نبی الگ. ہر ایک کا درجہ مقام و مرتبہ ہے اس کے اندر غلو نہیں ہوگا. وہی فرما رہے کہ انہوں نے اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ کیا بنا دی؟ اللہ کا بیٹا. اور یہودیوں نے اتنا چڑے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے نبی تو دور انہوں کیا ہے حلال زادہ ہے یا نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کروڑوں بار. اتنے بڑے پیغمبر ہیں فرمایا کہ ہم نبی تو دور کی بات ہے ان کو حلال زادہ بھی نہیں مانتے.
یہودیوں نے. تو یہ ہو گئی زیادتی اور یہ ہو گئی اس کے اندر افراط اور تفریط. ہمارا دین اللہ نے وہ بنایا جس کو افراط اور تفریط کمی زیادتی سے اللہ نے پاک کر دیا. اب اس کے اندر کوئی نئی بات نہیں چلیں گی, جو پیغمبر نے ہمارے دی دی بس وہی بات چلیں گی. اس لیے ہم گھڑی گھڑی اس بات کو بیان کرتے ہیں, چاہے دسویں کے اعتبار سے ہو چاہے دیگر احکامات کے اعتبار سے ہو. اس کے اندر کمی برداشت نہ زیادتی نہ کمی, جو ہمارا دین ہے اسی کے مطابق ہم اس کو رکھتے ہیں. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں اتنی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انوکھے انداز سے اور اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. کس طریقے سے پیدا کیا ہم نے آپ کو اس سے پہلے گزشتہ تفسیر میں اس کو بیان کیا تھا. اور وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ, یہ مت کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہے. انہوں نے خدا کو تین مانے. ہم بتائے تھے نا, بعض لوگ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر ایک خدا ہے. اور بات نہیں کہا کہ نہیں, مریم, عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ تینوں مل کے. وہی فرما رہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا مت کہو تین میں سے ایک ہے, بلکہ خدا کیا ہے؟ صرف ایک ہے. اب یہ بتاؤ بیٹے کی ضرورت کب پیش آتی؟ اکثر عام طور سے بیٹا بڑھاپے میں کام آتا, بیٹا والدین کے کام آتا اور بیٹے کے ذریعے سے مدد ملتی. جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اللہ کو حاجت نہیں, تو اللہ کیوں بیٹا بنیں گے؟ اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ اس لیے پیارے محمد اقدس صلی اللہ تعالی وسلم حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. فرمایا ابن آدم کیسے گالی دے گا؟ کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا دیا. یہ اللہ کو اتنی ناگوار بات ہے, اتنی ناگوار ہے. فرمایا اس جملے کی وجہ سے, اس جملے کی زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان نیچے گر سکتا. اتنا خطرناک جملہ ہے. اور یہ جو 25 دسمبر کل آنے والا ہے یہ وہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ ان کے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بیٹے ہیں. ان کا یہ گمان ہے. اور اس میں نعوذ باللہ ہمارے مسلمان بھولے بھالے ان کو کیا کرتے ہیں؟ مبارکبادی دیتے ہیں. کیا بولتے اس کو؟ ہیپی کرسمس. اور میری کرسمس بھی یہ بولتے. تو یہ تمام چیزیں سے ہم کو, ان تمام چیزوں سے, واہیہ سے, تباہیہ سے, شرکیہ جملیات سے ہم کو بچنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے کہ میں اللہ کا کون ہوں؟ بندہ ہوں. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو خدا مان رہے. یہ بات فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انیک انداز سے پیدا کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو میں ایک ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری ذات پاک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ مطلب میں پاک ہوں. کس سے پاک ہوں؟ تم جو بوڑھے ہو اس سے پاک ہو. تم بوڑھے اللہ نے بیٹا بنایا, یہ کر دیا, نہیں. اللہ فرما رہے میں ایک ہوں. سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کی اس کو ضرورت پڑتی جس کو سپورٹ کی ضرورت ہو, جو کمزور ہو جائے. میں تو کمزور ہونے والا نہیں ہوں, مجھے سپورٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ میرے پاس تو خزانے ہیں زمین اور آسمانوں کے. آسمان دیکھو, زمین دیکھو, اس کے خزانے میرے پاس ہے, تو مجھے بیٹے کی کیا ضرورت پڑی؟ وہی فرما رہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان ہے, وکفی باللہ وکیلا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا. تو جب ان کو خود حرج نہیں ہو رہا اللہ کا بندہ بولنے میں, تو تم کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے کہ نعوذ باللہ ان کی شان گر جاتی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بولیں گے تو ان کی عزت کم ہوئی. ارے ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کون ہوں؟ ڈاکٹر ہوں. ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں مزدور ہوں. مثال آ کے ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں مزدور ہوں, تم اس کو بلاؤ دے کہ ڈاکٹر بولیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, سمجھانے کے لیے کہ صرف, ورنہ مثال ہوتی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اور تم ان کو کس کا ثابت کر رہے؟ اللہ ثابت کر رہے, اور اللہ کا بیٹا ثابت کر رہے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ, ارے عیسیٰ علیہ السلام خود آر محسوس نہیں کرتے, تو تم کیوں آر محسوس کر رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے تو ہم اس کو پورا بدلہ دیں گے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تمہارے پاس ہماری جانب سے پورے دلائل آ گئے, جتنے دلائل آنا تھے دنیا کے اندر آ گئے. اس کے باوجود اگر تم نہیں مانو گے تو خسارہ تمہارا ہی ہوگا, ہمارا کچھ خسارہ نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے سامنے قرآن کی دلیلیں آ گئی, پیغمبر کی باتیں آ گئی, صحابہ نے نقل کرے, صحابہ سے تبع تابعین, اولیاء اللہ نے, ہمارے بزرگوں نے نقل کرے, ہمارے سامنے قرآن کے دلائل آ گئے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کو سمجھانے والے نہیں آئے تھے, فلاں امام صاحب نہیں آئے تھے, فلاں وہ نہیں آئے تھے, فلاں مفتی صاحب نہیں آئے تھے. نہیں, اذان سب کے لیے ہے, اذان سنو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, یہی ہمارے لیے کافی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو ایمان لاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوط سامو. اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوط سامیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گا اور سیدھے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں چلائیں گا.
ایک ایک مسئلہ بتائے تھے ہم نے آپ کو پہلے بھی. بعض لوگوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ کلالہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کو نہ باپ ہو نہ دادا ہو اور اسی طریقے سے نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، ایسے آدمی کو کہتے ہیں کلالہ. ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے اور ایسی عورت بھی ہو سکتی. ہو سکتا ہے ایسا کہ مثال کے طور پر اس کے اگر زندہ مثال سمجھنا ہو تو فلسطین کے معاملے کو دیکھ لیں، اس لیے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو رہا ہے، بچوں کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی بچ گیا تو کہیں ادھر مل گیا، کچھ ادھر مل گیا، یا کسی جنگ کے اندر انتقال ہو گیا، یا فلاں جو بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، ایسا آدمی کلالہ کہتے ہیں. اب کلالہ کے سلسلے میں ہے اللہ کے پوچھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلالہ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کے اصول و فروع دونوں بھی نہ ہوں. اگر اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، اگر اس کا بھائی ایک آدمی ہے، اس کی بہن ہے، تو اگر اس کی بہن ہے اور اس نے وراثت چھوڑا ہے تو آدھا حصہ اس کی بہن کو دے دیا جائے گا. حالانکہ بہن بھائی کا حصہ بہن نہیں لیتی، اس لیے کہ جب بیٹے رہیں گے، والدین رہیں گے تو بیٹی کو ملتا کیا؟ نہیں ملتا. بہن کو ملتا کیا؟ نہیں. مگر یا بہن کو حصہ مل رہا اس وجہ سے کہ اس بھائی کا کون نہیں ہے؟ بیٹا، اور والد نہیں ہونے کی وجہ سے بہن کو حصہ ملے گا. وہی فرما رہے تو بہن آدھا حصہ لے لیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر بہن ہے کہ صرف اس کا بھائی ہے اور بیٹا نہیں ہے بہن کا بیٹا بھی نہیں ہے اور بہن کا باپ بھی نہیں ہے، اور صرف کیا ہے ایک بھائی ہے، تو بہن بھائی ہے، تو بہن کا انتقال ہو گیا تو بھائی بچا، تو بھائی کیا کر دیں گا؟ آدھا حصہ لے لیں گا. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ. اور اگر بھائی کا انتقال ہوا، ایک بہن نہیں ہے بلکہ کتنے بہن ہیں؟ 2 بہنیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ کتنا حصہ لیں گے؟ 2 ثلث لے لیں. اور اسی طریقے سے اگر بھائی کا انتقال ہو گیا، 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائیاں ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہو گئے نا، جب 2 بھائیاں اور 2 بہنیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے اندر مردوں کو دگنا حصہ ملے گا اور عورت کو 1 پٹ حصہ ملے گا. وہی اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی بات. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے یہ مسائل کو بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ شک میں مبتلا نہ ہو. ہم نے اصول و میراث کو تمہارے سامنے کھلے انداز میں بیان کیا، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے. اور عام طور سے اس کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کل قیامت کے دن نماز لائیں گا، روزہ لائیں گا، حج لائیں گا، زکوٰۃ لائیں گا، دیگر عبادت لائیں گا، حتیٰ کہ 50 60 سال کی نمازیں لے کر آئیں گا، اس کے باوجود کہاں جائیں گا؟ کیوں جائیں گا جہنم میں؟ اس لیے کہ اس نے میراث میں صحیح حصہ تقسیم نہیں کیا تھا. آج ہمارے معاشرے کے اندر 100 میں سے 90% کا حال لوگوں کا یہی ہے. 90%. حالانکہ اتنا پیارا مسئلہ ہے اور اللہ نے یہ مسئلہ اتنا اہم ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کسی پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود بیان کیا اس مسئلے کو. بھائی کو اتنا ملیں گا، بہن کو اتنا ملیں گا، ماں کو اتنا ملیں گا، فلاں کو اتنا. ابھی کتنا باریک مسئلہ ہے، حالانکہ ہوتا ہے دنیا میں بہت کم، میں سمجھتا ہوں بہت کم ہوتا ہوں گا مطلب. ہاں وہی، حالانکہ ایک خاندہ بندہ پیش گا مطلب مسئلہ، پھر بھی اللہ نے بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ کیونکہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے. اس لیے پیارے محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ یہ میراث کا علم سب سے پہلے اٹھ جائے گا دنیا میں. اور آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے. اچھے خاصے جن کو ہم دیندار اور نمازی حاجی سمجھتے ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی اولاد کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کر دے. کیوں جمع کرتا آدمی مال 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 بیٹوں کی وجہ سے؟ ارے بھائی اپنے بیٹوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. بھائی فرما رہے کہ نہیں، جس کا جو حصہ بنتا فرمایا دے دو. فرمایا اگر 1 روپیہ بھی ہے اس میں. ہمارے اسلاف حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے جو والد تھے حضرت مفتی شفیع صاحب، آپ نے معارف القرآن دیکھے ہوں گے، نام سنیں گے معارف القرآن بول کے. معارف القرآن والے جو مصنف تھے وہ خود فرماتے کہ دیکھو بھائی کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد کمرے میں تھے حضرت، کھانا کھانے کے بعد فرماتے کہ بھائی یہاں سے برتن لے کر جاؤ، برتن لے کر جاؤ، برتن لے کر جاؤ، ایک شریک کے پیچھے لگنا. بچے کہتے کہ ابا لے کر جائیں گے نا، اتنا کیوں کر رہے؟ فرمایا نہیں، اگر میرا یہی کمرے میں انتقال ہو گیا تو میں نے نصیحت کر رکھا اور میں نے لکھ دیا وصیت کو کہ اس کمرے کے اندر جو چیزیں ہیں میری ہے اور یہ جو برتن ہیں وہ کس کے ہیں؟ تمہارے امی کی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ناجائز طریقے سے میرے اس میں آ جائے اور اس کو وراثت میں تقسیم کر دیا جائے گا اور مجھے اس میں خبر میں بھگتنا پڑے گا. اتنا ہمارے بڑے بڑے اکابر. اور یہ ہوگا آج 4 بھائی رہ رہے تو اگر بڑا بھائی ابو کے ساتھ شریک ہے تو پوری دکان بھیا لے لے رہا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سب دیکھ رہے ہوں گے نا مارکیٹ میں آپ. مطلب یہ ہے، اس لیے فرمایا نہیں، جو جس کا حصہ ہے آپ کو حصہ دینا پڑے گا. اس لیے فرمایا اگر بیٹا باپ کے ساتھ شریک ہے کاروبار میں تو پہلے طے کر دو کہ بچہ پارٹنر ہے یا نوکر ہے.
नौकर है तो उसको नौकरी मिलेंगी, उसको विरासत में अलग से हिस्सा मिलेगा, और बहनों का भाइयों का सबका हिस्सा शरीक। अगर पार्टनर है तो आधा आधा उसमें होगा। फरमाए वही चीज़, क्योंकि इसके बाद में इतने मसाइल वाने पैदा हो रहे, ये दीगर चीजें बस है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि देखो तुम विरासत में गड़बड़ करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले। यहाँ पर अल्लाह के फजल और एहसान से हमारा सूरत निसा जो औरतों के नाम से सूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद सूरतुल माइदा आएंगी और पारे 6 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि बिलाशुबा हमने आपकी तरफ वही की है जैसे कि हमने नूह अलैहिस्सलाम पर वही की। नूह अलैहिस्सलाम बड़े पैगंबर है, बड़े पैगंबर इतने हैं 950 साल तकरीबन इन्होंने अपने कौम को दावत दी है। वह नबी की ना, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद में नबी, और हमने वही की इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मालूम है ना आपको, हमारे नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम और किसका है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और हमारे नबी के जद्दे अमजद है, बड़े नबी। फरमाया वत्तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, प्यारे पैगंबर मिल्लत इब्राहिम की इत्तिबा कीजिए। इसलिए हम जो कुर्बानी करते, कुर्बानी अमल किसका है? खतना वाला अमल। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे पैगंबर थे। और इस्माइल अलैहिस्सलाम मालूम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी के आबा व अजदाद में से है। और हमारे नबी किन के खानदान से? इस्माइल। और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, ये दोनों किस? इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इसहाक और इस्माइल। और इस्माइल के बेटे कौन है? याकूब। इसहाक के बेटे कौन है? याकूब। और याकूब के बेटे पूरे 11, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहूदा, वो जितने हैं 11, वो 11 बच्चे थे उनके। समझ में आ गई बात? और में 4 बेटे ज्यादा मशहूर थे, उन्हीं में से एक का नाम क्या था? यहूदा। और उन्हीं से क्या चली है? पूरी यहूदी नस्ल चली है। यही है। वल अस्बात, अस्बात यानी इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में इतने नबियां, हालांकि इनके खानदान ऐसा है, इनके खानदान को शर्फ हासिल है कि बाप भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी और अब्बा भी नबी। इतनी अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी था। और हमारे खानदान में एक हाफिज पैदा होगा तो पूरे बगले बजाते घूमते हम। हमारे घर में मुफ्ती साहब है, हाफिज साहब है, इमाम साहब है, और इनके पास अल्लाह ने इतने नबी भेजा और इन्होंने इतनी नाकदरी की। ये फरमा रहे कि हम, और ईसा अलैहिस्सलाम तो मालूम है। और इसी तरीके अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाया था सब्र के जरिए से। ये बहुत प्यारे पैगंबर है, और इनको कोई बीमारी नहीं थी भयानक जो आमतौर से मशहूर है ना, ऐसे कीड़े पड़ गए थे और पूरे सुराखा हो गए थे, चिचरों ने नौजुबिल्ला उन कीड़ा उठाते थे और यहाँ डालते थे, सुनेंगे ना आपने? तो ऐसी कोई बीमारी इनको नहीं थी। पैगंबर दुनिया का सबसे अच्छा आदमी रहता, पैगंबर को अल्लाह ताला ऐसी भयानक बीमारी नहीं देता। हाँ बीमारी थी, मगर कैसी थी अल्लाह को मालूम है, हमको तो उतना मालूमात नहीं उस सिलसिले में। हाँ थी बीमारी, और अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, इसलिए सब्र करना चाहिए बीमारी के अंदर। और यूनुस अलैहिस्सलाम तो मालूम है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाया था। इसी तरीके से उन्होंने कहाँ पर गए थे? उन्होंने कहा क्यों निकले फिर मछली की पेट से? क्या पढ़े थे उन्होंने? ला इलाहा इल्ला अंता। इसलिए कोई परेशानी घर के मसलों में आ गई तो इस वजीफे को पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से कोई बीमारी में है, सिर का दर्द मुसलसल रह रहा या और कोई परेशानी मुस्तकिल रह रही, तो उसको पढ़ना चाहिए। रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अर्हमुर राहिमीन। और हारून अलैहिस्सलाम किसके भाई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मालूम है उनको अल्लाह ताला ने बादशाहत दिया था। क्या दिया था? बादशाहत। उन्होंने कहे तख्त, पूरा तख्त उड़ा कर लेकर जाते थे, और पूरी दुनिया की बादशाहत अल्लाह ताला ने उनको दिया था। परिंदे, चरिंदे, सांप, बिच्छू, सबकी बात उनको बोली, सुनते थे भी और जवाब भी देते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कड़ियां बना के बेचते थे, जीरे जो बना देना कड़ियां, उनके अब्बा है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटा कौन है? हजरत सुलेमान। इन दोनों को बादशाहत मिली थी अल्लाह ताला की जानिब से। दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब मिली? ज़बूर। वही फरमा अल्लाह ताला और रसूल पैगंबर, हमने कुछ नबियों का जिक्र आपके सामने बयान किया और कुछ का नहीं बयान किया। और वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या किए? बात की। और रसूल को क्यों भेजते थे? रसूल को इसलिए भेजते थे कि रसूल बशारत देते थे कई की नेक अमल करेंगे क्या मिलेंगी? जन्नत, बुरा अमल करेंगे जहन्नम। ये अल्लाह, ताकि रसूलों के नाजिल होने के बाद लोगों के सामने कोई ऑप्शन ना रहे। जब अल्लाह के सामने जाएंगे रसूलों के नाजिल होने के बाद, अल्लाह ताला के सामने कोई उज़्र ना रहे। वकान अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला गालिब। अल्लाह ताला गवाही देता है उस चीज़ की जो हमने आपके ऊपर नाजिल किया, जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने इल्म से नाजिल किया। और अल्लाह ताला और फरिश्ते गवाह थे, और अल्लाह ताला बेहतरीन गवाह है। और बिलाशुबा वो लोग जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका, वो गुमराह हो गए बहुत ज्यादा। और बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह को क्या गरज पड़ी कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों की हिदायत दे और ऐसे लोगों की मग़फ़िरत करे। मगर
ان لوگوں نے جہنم کے راستے کو اختیار کیا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ پر یہ بات آسان ہے۔ تحقیق کہ ہم نے رسول کو بھیجا حق دے کر اپنے رب کی جانب سے، بس اس پر ایمان لاؤ تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اگر تم انکار کرو گے تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، تم غلو مت کرو اللہ کے دین میں، اور یہ بات مت کہو مگر سچی اور حق بات۔ کیا کہتے تھے وہ؟ انما المسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اور بلا شبہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کون ہے؟ رسول اور اللہ کے کلیمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھونکا تھا، یعنی مریم اور حضرت جبرائیل نے مریم علیہ السلام کی طرف پھونکا تھا، ہم نے بتایا تھا نا گریبان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی۔ فآمنوا روح منہ فآمنوا باللہ، پس ان کے اوپر ایمان لاؤ، پس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، اور مت کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ بولے تو تین کو بولتے۔ انتہو، تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایسی بات کہنے سے اگر تم باز آ جاؤ گے تمہارے۔ انما اللہ الہ واحد، اور اللہ کیسا ہے؟ ایک ہے۔ سبحانہ، تم جو کچھ کہتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ لن یستنکف، عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اس بات سے آر نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز اس بات سے دشواری نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، بلکہ ان کو فخر ہے اس بات پر کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی کون ہے؟ مخلوق ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی کیا ہے؟ بیٹیاں نہیں ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے فرشتے کون؟ اللہ کی بیٹیاں، اور نہ ہی فرشتے کہتے کہ میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت سے انکار کرے گا، تکبر کرے گا، پس اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرے گا۔ اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گا اور اپنی طرف سے زیادہ دیں گا۔ ایک بات یاد رکھو کہ مثال کے طور پر اشراق کی نماز پڑھنا، 4 رکعت اشراق کی جو نماز پڑھیں گے اس کو کیا ثواب ملتا؟ ایک حج اور عمرے کا صرف ثواب ملتا۔ حج عمرہ ہوتا کیا؟ نہیں، حج عمرہ ہوتا نہیں، صرف ثواب ملتا۔ ایک چیز ہے حج عمرہ کریں گے تو حج، ایک آدمی نے حج کیا، جا کر ایک آدمی نے حج کیا تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ جو 2 رکعت نماز پڑھ کر مل رہا ہے اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ جو آدمی وہاں پر جا کر ثواب کما رہا اس کو یہاں پر کتنے مل رہا؟ 4 رکعت میں 2 رکعت میں اس کو یہاں پر ثواب مل جا رہا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو آدمی وہاں پر جا کر کر رہا اس کو بھی اتنا ثواب، جو آدمی جو نماز پڑھ رہا اس کو بھی اتنا ثواب۔ تو فرق کہیں میں ہوا؟ پھر آپ فرق ہوا وہ اس اعتبار سے، ایک ہے ثواب اصلی، ایک ہے ثواب اضافی۔ اس کو جو ثواب ملا وہ ایک اضافی ملا۔ مثال کے طور پر جو آدمی نے وہاں پر جا کر ثواب کیا، حج کیا، اس کو ثواب مل گیا، اب اس کے اوپر جو فضیلت ملتی زیادہ، سمجھ آ گئی اتنی باتیں؟ اس کے اوپر سے جو مطلب کیا بولیں گے اس کو، ہماری طرف سے بونس بولتے نا، جو بونس ملے گا وہ کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ باندھے کو جو 2 رکعت نماز پڑھا اس کو تو مل گیا حج عمرے کا، اور اس کو مل گیا حج عمرے کا، مگر اس کو بونس نہیں ملے گا۔ ہاں، جو 2 رکعت پڑھ رہا اس کو بونس ملے گا، کیا بولیں گے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں بات آپ کو؟ یعنی اس طرح بولیں گے یا ایک پیک فری جو ملتا تو اس کو بونس نہیں ملے گا، اور جو بندہ وہاں پر جا کر حج کر رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ بونس۔ اس کو بولتے من فضلی ہی، اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گا، اور کیا دیں گا اپنی طرف سے؟ فضل، یہ جو بونس، صحیح بولوں گا میں؟ بونس سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہے یہ۔ تو بعض لوگ یہ کہتے کہ بھائی حج عمرہ اتنا پیسہ خرچ کریں گے، فرمایا نہیں، اس کا ثواب یہ ہے، اس کا ثواب وہ ہے، اور وہ جو دیں گے اللہ تعالیٰ وہ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہی فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اور بہرحال وہ لوگ جو لوگ ان کا کریں گے، اپنے دل میں برائی محسوس کریں گے، تکبر کریں گے یعنی اللہ کی عبادت سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ یا یونس، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے کی جانب سے نبیوں نے دلیل لے کر آئے ہیں، اور ہم نے تمہاری جانب واضح کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور بہرحال وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کریں گا اپنے فضل سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گا۔ اور یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا، ہم جنت میں جو جائیں گے وہ اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ کوئی آدمی اپنے ثواب کے بدل پہ اپنی نماز روزے کے بل بوتے پہ جائیں گا کیا؟ نہیں، کوئی آدمی نہیں جائیں گا، جو بھی رہیں گا اس کے اوپر اللہ کا فضل ہی ہوگا، اس کے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اعمال کی برکت سے میں اور آپ نہیں جا سکتے۔ تم یہ کہیں گے پھر اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا ہے؟ پھر اب ہم لوگ تفسیر سن رہے مثال کے طور پہ، اور بعض لوگ سب کے سامنے اعلان ہوا، وہ لوگ نہیں بیٹھے۔ اگر اس کے بل بوتے بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو ان میں اور ہمیں کیا فرق رہا؟ پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو یہ اللہ کا عدل ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو نیکیاں، اللہ کے جو انعامات ہیں، ان انعامات کے مقابلے میں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ان انعامات کے مقابلے میں ہمارا بیٹھنا کافی ہو سکتا کیا؟ کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، پھر انہوں بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں، مگر جہنم میں تھوڑی ایسے تھوڑی سی کہ سب کے لیے برابر ہے، بلکہ جہنم میں کیا ہے؟ درجے، بھاری والی، ہلکے والی، جو بھی برف والی، آگ والی، وہ سب درجے ہے۔ تو اس لیے اللہ اگر عبادت کرنے کے باوجود جہنم میں ڈالیں گے یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا انصاف ہی چاہیے۔ اس کے باوجود مگر اللہ ایسے نہیں ہے کہ ہم تفسیر میں بیٹھ رہے پھر بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے، نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ فرمایا کہ میں تمہارے نیکیوں کی قدر کرنے والا ہوں، میں تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہوں۔ جب نیکیوں کی قدر کرنے والا جہنم میں ڈالیں گے پھر ہم تمہارے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں تمہاری نیکیوں کو پالتا، جس طرح تم جھاڑ کو پالتے میں تمہاری نیکیوں کو پالتا۔ کیا مطلب؟ جب نیکیوں کو پالنے کر کے جنت میں ڈالیں گے نا اللہ، یعنی اطلاع ہمارے قدردانی، وہی فرما رہے کہ دنیا میں جو بھی جنت میں جائیں گا، جنت میں جو بھی جائیں گا دنیا کا آدمی، وہ کس کے بل بوتے پہ جائیں گا؟ اللہ کے فضل کے بل بوتے پر۔ ورنہ ہماری نیکیاں ایسے نہیں ہیں، کوئی چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پیغمبر ہو، کوئی اپنے اس میں نہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہوگا تو کہاں پر جائیں گا؟ جنت میں جائیں گا۔ یستفتونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ بھی فتویٰ دیتا اور مفتی بھی کیا دیتا؟ تو اس لیے مفتی کی جانب سے فتویٰ نہیں تھا، لوگ بولتے ہیں مفتیاں کیا فتوے مارتے رہتے، بولتے نا ایسے، فتوے جھاڑو نہ کرے مفتی تو آج کا بچہ ہے، یہ ایسے بولتے نا، اس طرح کی جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ خود فتویٰ دیتا، مفتی بھی جو فتویٰ دیتا وہ کہاں سے دیتا؟ قرآن اور حدیث کو سمجھ کے اپنے گھر سے نہیں تھا۔ انہی مرون اگر کوئی آدمی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے اور اس کا باپ بھی نہیں ہے، اور صرف اس کی کون ہے؟ ایک بہن ہے، تو اس کی بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی اور لیڈیز کا، عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کا صرف کیا ہے؟ صرف ایک بھائی ہے اور اس کا بیٹی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو اس کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ وَإِن كَانَتَا، اور ایسا ہو گیا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، کتنے بہنیں چھوڑا؟ دو، تو ان کو کتنا ملیں گا؟ 2 ثلث۔ اور اگر بھائی کا، بہن کا انتقال ہوا بھائی کا، اس نے کتنے چھوڑا؟ 3-4 بھائی بہنیں چھوڑا، تو ان کو کیا ملے گا؟ تو بھائیوں کو دگنا ملیں گا اور بہنوں کو 1۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر اس نے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی چھوڑا ہو تو مردوں کو، لڑکوں کو دگنا حصہ ملیں گا عورت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان مسائل کو بیان کرتا ہے تاکہ تم کیا مت ہو، گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس سمجھنے، سمجھانے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت